السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس طریقے سے ہم پہلے بھی آپ کو کئی ویڈیو دکھا چکے ہیں کیمیا اور طب کے حوالے سے، تو یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک ویڈیو ہے، کسی بھائی نے بنائی ہوئی ہے، اور اس میں جو خاص بات ہے وہ کیمیا گروں کی اور سنیاسیوں کی جو دیرینہ خواہش ہے یا دیرینہ جو مطالبہ تھا ان کا، یا جس کے پیچھے وہ مارے مارے پھرتے ہیں کہ ہمیں بوٹی کے ساتھ یا بوٹی کے کسی جڑی بوٹی جنگلی بوٹی کے جس کے کیمیائی خواص بہت زیادہ ہوں، یا جو بوٹی جڑی بوٹی ایسا پاور رکھتی ہو، ایسی طاقت رکھتی ہو جو پارے کو کشتے میں تبدیل کر دے، پارے کا کشتہ کر سکے۔ تو مجھے خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ آج میں ایک ایسی چیز ڈھونڈ کے لایا ہوں آپ کے پاس جو باقاعدہ آپ کو پارے کا کشتہ بنانے میں مدد دے گی۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو وہ بوٹی بھی دکھا دیتا ہوں، جڑی بوٹی بھی دکھا دیتا ہوں، اور اس سے مکمل طریقہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، اور کہیں پر بھی اس کو اسکپ نہ کرنا، کیونکہ اس میں بہت ساری باریک باریک چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو ان کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ یہ ایک جنگلی بوٹی ہے جس کو ڈھونڈنے نکلے ہیں، تو یہ آپ یہ بوٹی سامنے دیکھیں، یہ کچھ پڑی ہوئی ہے، یہ پہچان لیں بوٹی، یہ پہاڑی بوٹی ہے، پہاڑی میدانوں میں مل جاتی ہے آرام سے۔ اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس پہ گرمی ہو یا سردی ہو، موسم برسات کا ہو یا نہ ہو، شبنم ہو نہ ہو، اس کے اوپر شبنم جیسے قطرے ہر موسم میں موجود ہوتے ہیں، رہتے ہیں۔ یہ اس کی سب سے بڑی پہچان ہے، یہ اکھاڑ کے لے لیں اور اس کا پانی نکال لیں۔ یہ جس طریقے سے پانی نکالا ہوا ہے، پارے کو پہلے سے ہی صاف کر لیں تھوڑا سا نمک کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ، جس سے بھی آپ صاف کرتے ہو، مصفحہ کرتے ہو پارے کو مصفحہ کرنے کا بہترین طریقہ تو نمک ہی ہے۔ نمک کے ساتھ اس کو آپ کھل کریں گے تو آپ کا نمک سیاہ ہو جائے گا، وہ دھو کے نکال دیں، پھر دوسرا ڈالیں۔ اس طریقے سے کرتے کرتے نمک جو ہے اس کے اندر جتنی بھی سیاہی ہوتی ہے وہ اپنے اندر لے لیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے نمک میں کہ وہ سکہ وغیرہ جو ہوتا ہے پارے کے اندر اس کو وہ کھا جاتا ہے۔ ابھی اس پانی کے بوٹی کے پانی میں اصل میں تھوڑی سی چپچپاہٹ ہوتی ہے، یہ گاڑھا سیال مادہ ہوتا ہے، اور اپنا سبز پانی ہوتا ہے، یہ اسی بوٹی کا پانی جو اس ویڈیو کی شروع میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس کو حل کرنا ہے، اور جیسے جیسے آپ اس کو حل کرتے جائیں گے تو پارا آپ کو چھوٹی چھوٹی ذرات میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ یہ اس کے اندر یہ پارا بالکل ہی وہ گھل مل جاتا ہے، بوٹی اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ اس کو اتنا خل کرنا ہے کہ یہ پانی اس کا ختم ہو جائے۔ یہ پارا جو لیا ہوا ہے یہ ہے کوئی 52 گرام ہے، 52 گرام 52 گرام ہے، جس میں جو پانی ڈالا گیا ہے وہ 5 گنا پانی ڈالا گیا ہے۔ 50 گرام پانی ہے تو 25 تولا سمجھو کہ اس کے اندر 50 گرام ہوئے گے، تو اپنا 75 گرام جو ہے اس کے اندر پانی ڈلے گا،
5 گنا پانی ڈلے گا تو یہ پانی کو اچھے طریقے سے اتنا خل کرنا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ پارا اور پانی کی موم بن جائے۔ یہ دیکھیں کھل میں کس طریقے سے وہ خشک ہو گیا ہے کھل میں۔ یہ اس کو کھرچ کے نکال کے کسی کجی میں ہی ڈالنا ہے، جس طریقے سے یہ ڈالا جا رہا ہے ابھی کجی کے اندر ڈالیں گے۔ اور یہ جو کھل وغیرہ کو جو پارا لگا ہوا ہے یہ بھی اچھے طریقے سے کھرچ لیں گے۔ اس کو کھرچنے کے بعد اس کو بالکل ہی مکمل صاف کرنا، کوئی پیچھے رتی ماشا رہنے کی کوئی گنجائش نہ رہے، کیونکہ یہ بعد میں جب یہ بن کے نکلے گا تو پھر اس کا دوبارہ وزن ہوگا۔ وزن ہونے کے بعد اگر کمی بیشی آتی ہے تو اس میں ہرگز اس نسخے کا یا اس بوٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ قصور آپ ہی کا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اگر اس کھل میں سے وہ صحیح کھرچ کے نہیں نکالا ہوگا تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے آپ کا وزن کشتے کا کم آئے گا۔ جو آپ نے پارا اپنا وہ جو کشتہ کر لیں گے تو اس کا وزن اس میں کم آ جائے گا۔ تو یہ 2.5 کلو اپلے ہیں، ان اپلوں کو توڑ کے تھوڑا سا نرم کر لیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اس کے اپنا اپلوں کے۔ تو وہ جو کجی ہے ہم نے اس کو بند کر لیا ہے، اس کی یہ گل کر لی ہے اس کو اچھے طریقے سے، یہ کجی اس کے درمیان رکھ لی ہے اور اس کے اوپر اپلے چنے جا رہے ہیں۔ اپلے چن کے اچھے طریقے سے اس کو اس طریقے سے اپلے لگانے ہیں کہ چاروں طرف سے ایک جیسے ہی نظر آئے، چاروں طرف سے کہیں پہ کم زیادہ نظر نہ آئے، ایک جیسے اپلے لگے ہوں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے چاروں طرف سے اینٹیں لگا دیں تاکہ وہ جو اپلے ہیں وہ لڑک نہ جائے، کھسک نہ جائے، اور تاکہ وہاں سے کوئی جگہ بچ نہ پائے۔ تو یہ اس طریقے سے اس پہ اپلے لگاتے جائیں۔ اپلے جب سمجھیں کہ چاروں طرف سے اچھی طریقے سے اور یکساں لگ گئے ہیں اور ایک جیسے لگ گئے ہیں، کہیں سے کم زیادہ نہیں ہے، کہیں سے کوئی ہوا کا اخراج یا کوئی سمجھیں کہ کوئی کھلا باقی نہ رہے، تو ایسے میں مٹی کا تیل لے لیں، تھوڑا سا مٹی کا تیل اس کے اوپر چھڑک دیں اور اس کو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آرام سے چاروں طرف ایک جیسا برابر میں، تاکہ یکدم چاروں طرف سے ایک جیسی اور برابر برابر آگ لگ جائے۔ تو یہ اس کو ابھی ہم لائٹر کے ساتھ اس کو جلا دیں گے۔ یہ لائٹر کے ساتھ اس کو جلایا جا رہا ہے، یہ اس کو ابھی آگ نے پکڑ لیا ہے تو یہ آہستہ آہستہ چاروں طرف پھیل جائے گی۔ اس کے پھیلنے کے بعد جب چاروں طرف سے لگی ہوئی ہوگی تو یہ اچھے طریقے سے سب کو اپنے اندر لے لے گی اور ایک ہی وقت میں چاروں طرف سے ایک جیسی آگ لگے گی، نہ کہ کہیں سے کم نہ کہیں سے زیادہ، تو چاروں طرف سے ایک جیسی لگے گی۔ تو اس کو اس لیے ہم پوری مکمل ویڈیو اس کو دکھا رہے ہیں تاکہ اس کو کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ رہ جائے، بعد میں کوئی ایسے نہ کہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں دکھائی گئی اور یہ نہیں دکھائی گئی۔ ابھی مکمل نسخہ اور مکمل ویڈیو اس لیے چلائی جا رہی ہے، یہ ابھی آگ ٹھنڈی ہو چکی ہے اور ابھی ڈولی بالکل ہی مکمل ٹھنڈی ہو چکی ہے، یہ بالکل ہاتھ میں اٹھائی جا سکتی ہے۔ ابھی اس کو کھول کے اس میں سے دیکھتے ہیں، پارا نکالتے ہیں،
پھر اس کو جو ہے اپنا اگلا عمل کریں گے، دیکھیں کیا کچا ہے کیا پکا ہے، کتنا کچا ہے باقی، یا سارا ہی کشتہ ہو گیا ہے، سارا شگفتہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا۔ بہرحال ابھی یہ اس کا ڈھکنا کھل گیا، مٹی اس کے اندر چلی گئی ہے، تھوڑی سی مٹی صاف کر کے نکالنی پڑے گی۔ یہ مٹی ہے، مٹی کو ہٹا دیتے ہیں اور ابھی بھی مٹی ہے، کچھ کو الٹا کر دیتے ہیں تو یہ نکل جائے گی یہ مٹی اچھے طریقے سے۔ ابھی ساری مٹی نکل گئی، ابھی کچھ ہے صحیح، ابھی پڑی ہے کچھ، یہ مٹی ہے ساری، مٹی کو نکالنا پڑے گا، ابھی بھی پڑی ہے مٹی، تو کچھ مٹی ہے کچھ پشت ہے، سارے کو ایک ہی طرف سائڈ کر دیتے ہیں۔ ابھی مٹی نہیں ہے بالکل، ابھی یہ پشتہ خرچ کے نکالتے ہیں، یہ یہاں پہ بند کر کے نکالتے ہیں، بس یہ ہے مکمل پشتہ اس کا۔ اس میں سے 5 گرام لے لیتے ہیں، اس لیے ہم جلدی جلدی میں اس کو کر کے آگے لے جانا چاہتے ہیں تاکہ جو مقصد والی چیز ہے وہ آپ کو دکھائی جائے۔ مقصد والی چیز یہ ہے کہ اس کا وزن کر لیا ہے، یہ 5 گرام اور 300 ml، 5 گرام 300 ملی گرام ہے۔ یہ 500 ml، 5 گرام اور 400 ml، تو یہ کافی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ ابھی یہ 2 بڑے ورق تلا اس میں شامل کریں گے، اسی کشتے کے ساتھ ورق تلا، سونے کے ورق بڑے والے اچھے والے، وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ مل جاتے ہیں آرام سے، بازار سے، صرافہ بازار سے مل جائیں گے، کسی بھی سونار سے یا کسی لیبارٹری سے بھی مل جاتے ہیں، یا سونے کی لیبارٹری سے بھی مل جاتے ہیں۔ ان کو اس کے ساتھ، اسی کشتے کے ساتھ ہی ان کو ہاتھ سے ملائیں، مرضی ہے، یا اس کو کھرل میں ڈال کے کھرل کریں گے تو یہ آرام سے بہترین طریقے سے مل جاتے ہیں آپس میں، اور یکجان ہو جاتے ہیں، پھر آگے استعمال کرنے میں بہت ہی اعلیٰ رزلٹ ملتا ہے، بہترین رزلٹ ملتا ہے۔ تو رزلٹ کو پانے کے لیے اس کے اندر ملایا جا رہا ہے ورق تلا، آپ کو اس لیے مکمل دکھایا جا رہا ہے، تھوڑی سی ویڈیو لمبی تو ہو جائے گی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک چیز دکھائی جائے، تاکہ جب کوئی ایک ہی بار میں کرے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسا نسخہ ہے کہ کوئی بھی انجان آدمی اس کو پرفارم کرے تو بھی کر جائے گا، لیکن ہماری یہاں پر اب سب سے تجویز یہ ہے کہ پھر بھی اپنے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا چاہیے،
اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لینی چاہیے، اور اس میں استعمال ہونے والی چیزوں کی افادیت اور نقصانات کا بغور جائزہ لیا جائے۔ اس کے بعد کوئی چیز پرفارم کرے گا بندہ تو اس میں انشاءاللہ کوئی خطا نہیں ہوتی، پھر کبھی وہ فیل نہیں ہوتا، وہ کام ناکام نہیں ہوتا۔ ہر چیز کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں واقفیت کر لینی چاہیے، اس کو مکمل طور پہ اپنی گرفت میں، اپنے قابو میں، اپنے کام میں لانے سے پہلے اس پہ مکمل کمانڈ حاصل کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد ہی اس کو پرفارم کریں تو اس کے رزلٹ بہت ہی اچھے ملتے ہیں۔ یہ ورک تلا اور وہ گشتہ پارا اچھے طریقے سے ابھی مل چکا ہے۔ یہ ہاتھ سے، انگلیوں کی مدد سے ان کو مسل کے کشتے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ اگر یہ کھل میں ڈال کے ملایا جاتا تو اور اچھا ہوتا، لیکن اب جو بھی ہے، یہ ابھی اگلے مرحلے کے لیے بالکل ہی تیار ہے، ریڈی ہے۔ اس کو ابھی اگلے مرحلے کے لیے تیار کرتے ہیں، آگے لے جاتے ہیں۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی بقایا کشتہ جو ہے دوسری شیشی میں بند کر کے رکھا گیا ہے۔ یہ بالکل ہی وزن میں 52 گرام ڈالا تھا تو 52 گرام سے کچھ 2-4 گرام زیادہ ہے، لیکن کم نہیں ہوا۔ یہ بوٹی بہت ہی باکمال بوٹی ہے، اور اس کو جنگلی یا پہاڑی تور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو کنڈیاری بھی، پہاڑی کنڈیاری بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی کسی قسم کا کوئی مغالطہ ہو یا کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس ویڈیو میں دکھائی گئی بوٹی کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور اسی اسکرین شاٹ کو کسی جان پہچان والے آدمی سے یا کوئی جڑی بوٹیوں کے کسی ماہر سے پوچھ لیں تو آپ کو آسانی سے آپ کے ارد گرد میں ہی مل جائے گی۔ تو اس میں کوئی دیر کرنے والی بات نہیں ہے، چیز نہیں ہے۔ اس کی بوٹی کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ ہر وقت، ہر موسم میں، چاہے اوس پڑتی ہو یا نہ پڑتی ہو، برسات پڑی ہو یا نہ پڑی ہو، لیکن اس پہ ہر وقت آپ کو پانی کے قطرے نظر آئیں گے، جیسے کسی نے ہاتھ سے اس کے اوپر پانی چھڑک دیا ہو۔ یہ اس کی خاص نشانی ہے اس بوٹی کی۔ تو جب اس کو توڑ کے نکالیں گے، اس کا پانی نکالیں گے تو پانی اس کا بالکل ہی گاڑھا ہوتا ہے، گوند کی طرح بالکل۔ تو یہ پانی جو ہے اس کو ہرگز چکھنے کی کوشش نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی زہریلا پانی ہوتا ہے۔ نہ ہی اپنی جلد پہ لگنے دینا، جلد پہ لگے گی تو شاید وہاں پر کوئی چھالا پڑ جائے، یا کوئی جلد پہ کوئی خراش قسم کی یا کوئی چیز آپ کے پڑ جائے۔ تو یہ گشتہ پارے کی ایک میں آپ کو یہ بھائی ایک ٹیسٹ بتا رہا ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ پہ لیں گے، جب اس کو اپنے ہاتھ پہ کچھ ہی دیر رکھیں گے تو وہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہی گھسنا شروع ہو جائے گا، گواس ہونا شروع ہو جائے گا۔ ابھی یہ پورا مکمل اس نے پھر واپس ڈال دیا شیشے کے اندر، لیکن یہ دیکھیں ہاتھ کو پھر بھی وہ چپکا ہوا ہے، اور ہاتھ کے اندر محسوس ہو رہا ہے کہ اندر کوئی چیز
سرایت کر رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے اصل چیز کا یا اکثیر چیز کا ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اندر چمک بھی ہوتی ہے اور وہ اس طریقے سے اپنی منزل پہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے رزلٹ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے اس کا۔ ابھی یہ ہے کہ تانبا لیں گے، تانبا لینے کے بعد یہ 16 گرام تانبا ہے، تانبے کو لیتے ہیں اور اس کو دیں گے چرخ۔ چرخ دینے کے بعد اس کو یہ طرح کریں گے، یہ جو ہم نے پارا اور سونے کا ورق ملایا ہے یہ اس کے اوپر طرح کر دیں گے۔ طرح کر دیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ویڈیو کو اسکپ نہیں کروں گا، 2 منٹ 4 منٹ آپ نے یہاں تک دیکھی ہے تو بقایا بھی دیکھ لیں۔ رزلٹ اس کا اینڈ کیا بنتا ہے وہ رزلٹ اینڈ لازمی دیکھیں۔ اینڈ تک دیکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز وہاں سے مس نہیں کی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ نے اینڈ تک سب چیزوں کو اپنے دماغ میں بٹھا کر ان چیزوں کو سمجھ بوجھ کر بعد میں پرفارم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے درمیان میں کہیں سے بھی اسکپ کیا ہوا ہوگا، کیا پتہ کوئی کام والی چیز آپ سے رہ جائے، تو یہ مکمل طور پہ ایک چمچ میں رکھا ہوا ہے کشتہ اور سونے کا ورق ملایا ہوا۔ یہ کشتہ اور سونے کا ورق ملایا ہوا جب اس پہ ڈالیں گے تو رزلٹ آپ کو دکھائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور آپ نے اکثیر بنتے ہوئے یا سنے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے آپ اتنے خوش قسمت ہوں کہ آپ کے سامنے کسی نے بنایا ہو اور آپ نے دیکھا ہو۔ یہ خوش قسمتی ہوگی آپ کی، ایک وہ خوش قسمتی ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ خوش قسمتی ہے جو آج آپ کے سامنے ویڈیو کی صورت میں بنایا بھی جا رہا ہے، دکھایا بھی جا رہا ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے۔ شاید یہ سوشل میڈیا کا ہی فائدہ ہے، یوٹیوب کا یا فیس بک کا فائدہ ہے، ایسی نایاب چیز جو کوئی کسی کو بتانے سے گریز کرتا ہے، نہیں بتاتا، تو لہٰذا یہ آج ایک بہت بڑا راز آپ کے سامنے کھولا جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں تانبے پہ لگایا ہوا جو پارے کا کشتہ اور سونے کے ورق جو ملا کے لگائے تھے اس کا رزلٹ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ ابھی یہ کسوٹی پہ لکیر لگا کے اس پہ تیزاب لگا کے دکھائیں گے تاکہ آپ کو سب کو تسلی ہو جائے کہ واقعی یہ پارا اور سونے کے ورق جو ملا کے اس کے ساتھ لگایا ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا وہ اس کو تیزاب پروف کر گئی ہے کہ نہیں کر گئی، یا اس کو تیزاب پروف کرنے کے لیے، اس کا تیزاب بند کرنے کے لیے ابھی کوئی اور محنت یا مشقت تو نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کو رنگ آپ کے سامنے ہے، رنگین ہے، فل رنگین ہے، اور میری نظر میں یہ 24 کیرٹ کا رنگ تھا۔ رنگ آپ نے دیکھ لیا ہے اس کا مکمل طور پہ، وہ فل رنگین ہے۔ باقی اس کی آپ کسوٹی کی لکیر چیک کر لیں۔ یہ کسوٹی ہوتی اس لیے ہے کہ آپ جو بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پلاٹینم ہے، یا کوئی بھی دھات، قیمتی دھات آتی ہے آپ کی، تو اس پہ لکیر لگا کے اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اگر چاندی کی لکیر ہوگی تو وہ لگا کے وہ اڑ جائے گی،
وہ لکیر ختم ہو جائے گی۔ سونے اور پلاٹینم کی لکیر ختم نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے یہ لکیر لگی ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، اور آپ ہی کے سامنے بالکل لکیر ثابت صحیح سلامت کھڑی ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔